صرف صحیح جواب جاننا تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ جواب صحیح کیوں ہے؟ بس یہی ایک چیز ہے جو ایک عام طالب علم اور ایک گرامر جاسوس میں فرق کرتی ہے۔ تو چلیں آج مل کر کچھ کیسز حل کرتے ہیں اور ہر جملے میں چھپے سراغ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ہماری آج کی کیس فائل۔ سارے سراغ، ساری گتھیاں سب یہیں سے سلجھیں گی۔ آج کی تحقیقات میں ہم 3 اہم کیسز کو دیکھیں گے۔ پہلا ہے دی کیس آف دی مسنگ آرٹیکل۔ پھر ہم لے بمقابلہ لائے کے جال کو سمجھیں گے اور اسے نکلیں گے، اور آخر میں سو بمقابلہ ٹو کی الجھن کو سلجھائیں گے۔ چلیں اپنی پہلی تفتیش شروع کرتے ہیں۔ کیس نمبر 1، غائب آرٹیکل کا معاملہ۔ تو سب سے پہلی رپورٹ جو ہمارے پاس آئی ہے اس میں تھوڑی گڑبڑ ہے۔ لکھا ہے کاؤ از اے یوزفل اینیمل۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کو صحیح طریقے سے کیسے بیان کیا جائے؟ اور یہ رہے ہمارے 4 مشتبہ افراد، آپشن اے، بی، سی اور ڈی۔ چلیں ایک ایک کر کے سب کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب کون سا ہے۔ اوکے، اب پروسیس آف ایلیمنیشن شروع کرتے ہیں۔ آپشن اے، کاؤ از دا یوزفل اینیمل۔ اس میں کاؤ سے پہلے آرٹیکل نہیں ہے، آؤٹ۔ آپشن بی، دا کاؤ از یوزفل اینیمل۔ یہاں یوزفل اینیمل سے پہلے آرٹیکل غائب ہے، یہ بھی گیا۔ اب بچے سی اور ڈی۔ دیکھیں آپشن ڈی، اے کاؤ از اے یوزفل اینیمل، گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی ایک گائے کی بات کر رہا ہے۔ جب ہم پوری نسل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہتر آپشن موجود ہے، اور وہ بہتر آپشن ہی ہمارا اہم سراغ ہے۔ گرامر کا اصول یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز کے ذریعے اس کی پوری نسل یا کلاس کی بات کرتے ہیں تو آپ the استعمال کرتے ہیں۔ اے کاؤ مطلب کوئی بھی ایک گائے، لیکن the کاؤ کا مطلب ہے گائے بحیثیت نسل۔ بس یہی وہ سراغ تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو اس کا مطلب کیس حل ہو گیا۔ صحیح جملہ ہے the cow is a useful animal۔ پہلا کیس closed۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے کیس کی طرف، اور یہ والا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ انگریزی گرامر کا ایک بہت عام جال ہے، لے بمقابلہ لائے۔ اوکے، تو غلط رپورٹ یہ ہے شی لیز ان بیڈ۔ سننے میں ہی عجیب لگ رہا ہے نا؟ ہمارا کام ہے یہ پتہ لگانا کہ اس صورتحال کو آخر صحیح لفظوں میں کیسے بیان کیا جائے۔ یہ رہے ہمارے آپشنز۔ شی لے ان بیڈ، she is laying in bed, she has lain in bed یا she lied in bed۔ ان میں سے صرف ایک ہی ہے جو اس عمل کو صحیح ماضی کے زمانے میں بتا رہا ہے۔ کون سا ہے وہ؟ چلیں جھوٹے سراغوں کو پہلے ہٹاتے ہیں۔ آپشن بی، she is laying in bed۔ laying تب استعمال ہوتا جب وہ کوئی چیز رکھ رہی ہوتی، تو یہ غلط ہے۔ آپشن ڈی، she lied in bed۔ بھائی لائڈ کا مطلب تو جھوٹ بولنا ہے، اس کا یہاں کوئی کام نہیں۔ اب دیکھیں آپشن سی، شی ہیز لین ان بیڈ۔ یہ گرامر کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، ہم سمپل پاسٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں آ کر کیس بالکل صاف ہو جاتا ہے جب ہم اس اصول کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ٹو لائی کا مطلب ہے لیٹنا، اس کا ماضی کا صیغہ یعنی پاسٹ ٹینس ہوتا ہے لے، جبکہ ٹو لے کا مطلب ہے کوئی چیز رکھنا، اور اس کا پاسٹ ٹینس ہوتا ہے لیڈ۔ ہم لیٹنے کی بات کر رہے ہیں ماضی میں، تو اس اصول کے حساب سے سمپل پاسٹ ٹینس میں صحیح جملہ ہے شی لے ان بیڈ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا کیس بھی حل ہو گیا۔ اوکے، اب وقت ہے ہمارے آخری کیس کا، سو مقابلہ ٹو کی الجھن۔ ثبوت کچھ عجیب ہیں۔ بیان ہے ہی از سو ویک ٹو واک۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس جملے میں کچھ تو گڑبڑ ہے، تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ یہ ہے ہماری حتمی لائن اپ۔ ہی از ٹو ویک ٹو واک، ہی از مچ ویک ٹو واک، ہی از سو ویک ٹو واک، یا پھر ہی از ویری ویک ٹو واک۔ سوال یہ ہے کہ کون سا لفظ کمزور ہونے کا ایک نتیجہ بتا رہا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا۔ مچ ویک ٹو واک نہیں، یہ ساخت غلط ہے۔ ویری ویک ٹو واک، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ ویری صرف شدت بتاتا ہے، نتیجہ نہیں۔ اور جہاں تک سو کی بات ہے، سو کے ساتھ عام طور پر دیٹ لگتا ہے، جیسے ہی از سو ویک دیٹ ہی کی ناٹ واک، لیکن یہاں دیٹ نہیں ہے، تو یہ آپشن بھی باہر۔ تو اس کیس کا آخری سراغ یہ اصول ہے، ٹو پلس ایڈجیکٹو پلس ٹو پلس ورب۔ یہ ساخت تب استعمال ہوتی ہے جب کسی چیز کی زیادتی کسی کام کو ہونے سے روکے، مطلب وہ اتنا زیادہ کمزور ہے ٹو ویک
کہ وہ چل نہیں سکتا، ٹو واک۔ اور اس کے ساتھ ہمارا آخری کیس بھی حل ہو گیا۔ بالکل صاف ہے کہ صحیح جملہ ہے ہی از ٹو ویک ٹو واک۔ تو تینوں کیسز حل ہو گئے۔ اب وقت ہے حتمی بریفنگ کا۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا اہم باتیں سیکھیں۔ تو یہ رہی آپ کی گرامر جاسوس ٹول کٹ۔ نمبر 1، جب پوری کلاس یا نسل کی بات ہو تو واحد اسم کے ساتھ the استعمال کریں۔ نمبر 2، یاد رکھیں کوئی خود لائے کرتا ہے لیکن کوئی چیز لے کرتا ہے۔ اور نمبر 3، جب کسی چیز کی زیادتی کی وجہ سے کوئی کام نہ ہو پائے تو to کا استعمال کریں۔ تو یہ کیسز تو حل ہو گئے، لیکن گرامر کے جال تو ہر طرف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گرامر کا اگلا کون سا عام جال ہے جس پر نظر رکھنی چاہیے؟ اپنے اندر کے جاسوس کو زندہ رکھیں۔